تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہم سب کو ایک عظیم اور بہترین دین سے نوازا، ایسا دین جو ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اسی دین کے پیروکار بننے، اسی دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ درود و سلام ہم تمام کے آخری اور پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو اس دنیا میں اس دین کے داعی بنا کر اللہ تعالیٰ نے بشیر اور نذیر بنا کر اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان بھیجا، تاکہ آپ کی زندگی کی طرح ہماری زندگی ہو جائے، آپ کے نقش قدم پر ہم چل کر اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جنت کے حقدار بن جائیں۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اللہ کے ان نیک بندے کو جو ایمان لے آئے، عمل کیا، صحابہ کرام میں سے، تابعین میں سے، تبع تابعین میں سے، اور اللہ کے نیک بندوں میں سے۔ حضرات و خواتین، جن حالات سے گزر رہے ہیں، ان حالات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال کو اور اپنی زندگی کو درست کریں۔ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو اس بات سے ناواقف ہے یا نادانی سے گزر رہی ہے یا جہالت کے راستے پر پڑی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو کس مقصد کے لیے، کس کام کے لیے، کس مشن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا، ہمارا وجود کا مقصد کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کیوں بنایا؟ یہ مقصد جانے بغیر مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد گزر رہی ہے، تو لہٰذا اسی مقصد کی یاد دہانی کے لیے آج ہم آپ کے سامنے دعوت کے موضوع پر، دعوت اللہ کے موضوع پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے۔ پہلی بات یہ، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو داعی اللہ بنا کر بھیجا، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ اے نبی، ہم نے آپ کو بھیجا اس دنیا میں اللہ کی طرف پکارنے والا بنا کر، اور چمکتا سورج بنا کر، روشن سورج بنا کر ہم نے آپ کو بھیجا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام یہ تھا کہ آپ اللہ کی طرف لوگوں کو بلائیں، یہی کام تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ یوسف کے اندر، قل، اے نبی آپ بتا دیں، آپ اعلان کر دیں، لوگوں کو سمجھا دیں۔ کیا سمجھا دیں؟ ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، کہا کہ یہ میرا راستہ جس کی طرف میں بصیرت کے ساتھ پکار رہا ہوں، میں اور میرے پیروکار، میرے ماننے والے، میری اطاعت کرنے والے، دونوں اسی اللہ کی طرف، اسی اللہ کے راستے کی طرف پکارنے والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ بتا دیں آپ کا کام کیا ہے۔ سوچنے والی بات یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں بھیجے گئے وہاں شرک عام ہو گیا تھا، ظلم اور زیادتی عام ہو گئی تھی، لوگ ایک دوسرے کا احترام کرنا چھوڑ گئے تھے، بدکاری اور بد اخلاقی اس معاشرے میں عام ہو چکی تھی، ہر لحاظ سے تاریکی نظر آ رہی تھی۔ ایسے معاشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے چمکتا دمکتا روشن سورج بنا کر بھیجا، تاکہ لوگ آپ کی روشنی سے روشنی حاصل کر سکیں، آپ کی روشنی سے اپنی زندگی کو منور کر سکیں۔ اسی مقصد کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا۔ آپ آئے، لوگوں کے درمیان ایک اللہ کی دعوت کا پیغام دیا، ایک اللہ وحدہ لا شریک کی جو ہے دین کی طرف لوگوں کو دعوت دیا۔ ماننے والے چند تھے، اس چند نے کئی لوگوں کو جو ہے دعوت دی۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ دعوت کا کام، یہ دین کا کام آگے بڑھتا گیا، یہاں تک کہ مکہ فتح ہوا اور جو ہے اسلام عرب تو عرب، عجم تک پہنچ گیا، الحمدللہ۔ تو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، جس کام کے لیے لے کر آئے، اسی کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بھی پیدا فرمایا، ہم سب کو بھی بنایا اسی کام کے لیے۔ سورہ آل عمران پڑھیں گے، اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو، تم ایک خیر امت ہو۔
پیدا کیا؟ کیوں بنایا گیا آپ کو خیر امت؟ کنتم خیر اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے بنائے گئے، لوگوں کے لیے اٹھائے گئے۔ تأمرون بالمعروف، تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم معروف کا حکم دو، وتنہون عن المنکر، منکر سے روکو۔ اسی کام کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیدا کیا۔ تو ہم صرف کمانے کے لیے نہیں ہیں دنیا میں، ہم دنیا بنانے کے لیے نہیں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وجود کے اعتبار سے، ہماری تخلیق کے اعتبار سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے اعتبار سے ایک بڑا مشن پہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھیجا ہے کہ ہم لوگوں کے درمیان معروف کا حکم دے، منکر سے روکیں۔ اسی کام کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھیجا۔ آپ جانتے ہیں جب ہم دین کا کام کریں گے کئی فائدے اس دنیا میں حاصل ہوں گے۔ ایک فائدہ یہ ہم خیر امت رہیں گے، جیسے بتایا گیا خیر امہ، کنتم خیر امہ، کہ تم ایک بہترین امت ہو۔ تو یہ خیر امت، یہ جو منصب ہے، یہ جو انعام ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو خیر کا کام کرتے ہیں، معروف کا کام کرتے ہیں، تو دعوت کا کام کرتے ہیں اور منکر سے روکتے ہیں۔ یہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، یہی بات نہیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے شر سے، دشمنوں کے شر سے، دشمنوں کی ہر طرح کی سازش سے اللہ تعالیٰ اس دعوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بچانے والا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو دین، جو دعوت، آپ کو جو پیغام آپ کو اتارا گیا آپ پہنچا دیں۔ اگر آپ نہ پہنچائیں تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ فَإِن لَمْ جو ہے وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں سے۔ لوگ کون ہیں؟ الناس کون ہیں؟ یہی مشرکین، یہی اللہ کے دشمن، یہی جو ہے بدخواہ چاہنے والے، سازش کرنے والے، ان تمام سے اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ تو دعوت کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت آئے گی، اللہ تعالیٰ ہماری جو حفاظت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی مثال آپ بھی دیکھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں بنی اسرائیل کا واقعہ بیان فرمایا۔ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے کو اللہ نے منع کر دیا تھا کہ ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، مچھلیوں کو نہیں پکڑنا۔ اب ہوا یہ، مچھلی پکڑنے والے ایک دن پہلے جاتے، گڑا وڑا کچھ کھوتے، سازش کرتے تاکہ ساری مچھلیاں جو ہے ہفتے کے دن جو ہے اس پہ گر جائیں اور اتوار کے دن جا کے نکال کے لے آئیں۔ ٹھیک ہے، یہ گنہگار تھے جو مچھلیاں پکڑنے والے تھے۔ ایک جماعت یہ تھی جو مچھلی پکڑنے والوں کو روک رہی تھی۔ دیکھو یہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، آپ مچھلی نہیں پکڑنا، اللہ منع کیا۔ یہ دوسری جماعت تھی۔ ایک جماعت عاصی گنہگار جماعت تھی، ایک وہ جماعت جو مچھلی پکڑنے والوں کو مچھلی پکڑنے سے روک رہی تھی، معروف کا کام کر رہی تھی، منکر سے روک رہی تھی۔ ایک تیسری جماعت پیدا ہو گئی۔ تیسری جماعت کون تھی؟ جو مچھلی پکڑنے والوں کو روک رہی تھی۔ کیا روک رہی تھی؟ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا، تم ایسے لوگوں کو نصیحت کیوں کرتے ہو جنہیں اللہ عذاب نازل کرنے والا ہے، ہلاک کرنے والا ہے؟ تو کہہ رہے تھے سب نہیں مان رہے، یہ لوگ سب جو ہے اللہ ہلاک کرنے والا ہے، آپ ان کے پیچھے کیوں پڑے؟ تو مچھلی پکڑنے سے جو روک رہے تھے، میری آپ دائی جو جماعت تھی ان کو روک رہی تھی۔ آپ آگے پڑھیں گے اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آیا، اللہ تعالیٰ جو گناہوں سے روک رہے تھے، منکر سے روک رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا۔ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، جو گناہوں سے روک رہے تھے اللہ انہیں بچا لیا، اللہ کے عذاب سے اللہ نے حفاظت فرما لی۔ جو گناہ کر رہے تھے اور نیک لوگوں کو روک رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ہلاک کر دیا۔ قرآن مجید کی یہ آیتیں ہمیں بتاتی۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب ہم دعوت کا کام کریں گے، اللہ کے دین کی طرف بلائیں گے، معروف کا حکم دیں گے، منکر سے روکیں گے، اس کا دوسرا جو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہمیں ملے گی، اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، اللہ تعالیٰ جو ہم سب کو ہمیں حفاظت کرے گا۔ واللہ یعصمک من الناس، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بنی اسرائیل کے واقعے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دیا۔ سوچنے والی بات یہ، آج اگر ہم پریشان ہیں، سازشی کا شکار ہو رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی ہم پر غالب ہو رہا، تو سمجھ جائیے کہ اب دعوت کا کام کا وقت آ گیا، اب گناہوں کو روکنے کا وقت آ گیا۔ اگر یہ کام کریں گے اللہ کی مدد آئے گی، اگر یہ کام نہیں کریں گے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایک عام عذاب کا جو شکار ہو جائے، اللہ تعالیٰ ایک عام عذاب نازل نہ کر دے۔ یہ دھمکی، یہ وعید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہمیں ملتی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا، لوگ گناہ دیکھنے کے باوجود گناہ کو روکتے نہیں ہیں، منکر کو دیکھنے کے باوجود منکر کو روکتے نہیں ہیں، تو کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، دیکھیں حدیث سے کیا آپ، اللہ کے رسول فرماتا ہے اذا رأوا الظالم، کہ جب ایک ظالم کو دیکھتے گناہ کرتے ہوئے روکتے نہیں اس کو، تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک عام عذاب نازل کر دے۔ یوشک ان یعمہم اللہ بعقاب، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ایک سزا، ایک عذاب اللہ نازل کر دے۔ تو گناہ سے نہ روکنے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آدمی اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر ہم منکر کو نہیں روکتے ہیں، معروف کا حکم نہیں دیتے ہیں، تو آپ سمجھ جائیے کہ ہم اللہ کی رحمت سے دور ہو رہے ہیں۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد، اللہ تعالیٰ نے کہا داؤد علیہ السلام کی زبانی بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی، اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ گناہ کیا تھا؟ وَكَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنْكَرٍ فَعَلُوا، کہ یہ جب کوئی غلطی ہوتی تھی، کوئی گناہ ہوتا تھا، روکتے نہیں تھے یہ لوگ۔ گناہ کو برداشت کرنا، منکر کو برداشت کرنا، یا منکر کو جو ہے اگنور کرنا، نظر انداز کرنا، یہ یاد رکھیے آپ، یہ بہت بڑے میرے آپ گناہ کی بات ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کرنے والی بات ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی لعنت اور جن کا سبب بننے والی بات ہے۔ اتنی بڑی بات ہے۔ آج میں محسوس کرتا ہوں، یہ آج ہمارے اندر منکر کو روکنے کا جذبہ کم ہو گیا، گناہ کو برداشت کرنے والی بات بہت آ گئی، سامنے دیکھتے غلطی کر رہا ہے، محبت سے، پیار سے، حکمت سے اس کو بولنا نہیں آتا، بھئی یہ غلط ہے۔ یہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا، سود لینا حرام ہے، شراب پینا حرام ہے، شرکیہ کام کرنا حرام ہے، منع ہے شریعت میں۔ یہ مثبت جملے، یہ بولنے کی توفیق آج ہمارے پاس نہیں۔ شادی میں گئے، لکھا کہ جو ایک سے بڑھ کر ایک اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، عورتیں بے پردہ گھوم رہی ہیں، بلکہ الٹا سمجھ لیں آپ، جو ہے کوئی جو ہے ناچ گانے چل رہے ہیں، کسی فلم اسٹار کو بلا کر فلاں کام کروایا جا رہا، یہاں سے لے کر وہاں تک نافرمانی ہے۔ ایمان اتنا کمزور ہے ہمارا، ہماری زبان سے دو لفظ نہیں نکلتا بھائی یہ غلط ہے، یا جو اس شادی کو واپس چھوڑ کر جانے کی طاقت اور جرأت ہمارے پاس نہیں ہے۔ ایسے ماحول میں ہم رہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیں، جب تک ہم دعوت کا کام کریں گے معاشرے سے گناہ کم ہوگا، معاشرے سے نافرمانی کم ہوگی، معاشرے سے اللہ تعالیٰ کی جو نافرمانی ہو رہی ہے اس کا خاتمہ ہوگا۔ یقین رکھیں، اگر گنہگار کو نہ روکا جائے کہ ایسا نہ ہو کہ جو ہے کشتی والے کی طرح ہم بھی ڈوب جائیں۔ بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی پیاری مثال دی کہ جب آدمی گناہ کو دیکھ کر، غلطی کو دیکھ کر نہ روکے، یقین رکھیں یہ عذاب کو اور ہلاکت کو بلانے والی بات ہے، دعوت دینے والی بات ہے۔ کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کچھ لوگ جو ہے کشتی میں سوار ہو کے جا رہے تھے، کشتی 2 منزلہ تھی، کشتی 2 منزلہ تھی، فرسٹ فلور سیکنڈ فلور، دونوں نے جو ہے قرآن اندازی کی کون اوپر رہے گا کون نیچے رہے گا، اوپر والے اوپر چلے گئے، نیچے والے نیچے رہ گئے۔ مسئلہ یہ تھا کہ پانی لینے کے لیے نیچے والوں کو اوپر جانا پڑتا تھا،
پانی لانے کے لیے نیچے والے اوپر جائیں، وہاں سے پانی لے کر آئیں۔ اب نیچے والوں نے سمجھا کہاں اوپر جائیں، ہم کیوں تکلیف دیں اوپر والوں کو، یہیں ایک چھوٹا سا سوراخ کریں گے نیچے، یہیں سے پانی حاصل کر لیں گے۔ اللہ کے رسول فرماتے اگر اوپر والے نیچے والے کو نہ روکیں، سوراخ کرنے سے نہ روکیں، پانی لینے سے نہ روکیں گے، ہوگا یہ کہ نیچے والے بھی ڈوب جائیں گے، اوپر والے بھی ڈوب جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی اس حدیث میں ایک بڑی پیاری مثال ہمارے سامنے دی اور کہا کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے نہیں روکیں گے، کشتی والوں کی طرح اوپر والے بھی ڈوب جائیں گے، نیچے والے بھی ڈوب جائیں گے۔ لہذا مسلمانوں، آج کی سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے ہماری؟ سب سے بڑی ذمہ داری یہ کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں، ساتھ ہی ساتھ جو ایمان سے دور ہیں، جو اللہ کے دین سے دور ہیں، اللہ کی تعلیمات سے دور ہیں، انہیں قریب کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی جو خوبیاں قرآن مجید میں بیان فرمائی، کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ اہل ایمان کی خوبی یہ ہے کہ یہ اہل ایمان معروف کا حکم دیتے ہیں، منکر سے روکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے منافقین کی پہچان یہ بیان فرمائی کہ وہ معروف سے روکتے ہیں اور منکر کا حکم دیتے ہیں۔ اللہ سے ڈریں، اس کام کی ذمہ داری کو سمجھیں۔ نبی کیسے تھے سوچئے آپ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ نے دعوت کا حکم دیا، دین کا حکم دیا، بس اب اسی فکر میں صبح شام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول نے اپنی مثال دی، کیا مثال دی؟ کہا کہ میری اور تمہاری مثال ایسی ہے کہ میں ایک گڑھے کے قریب کھڑا ہوا ہوں اور اس میں لوگ جو ہے ایک میرے آپ جو ہے پتنگ، ایک آدمی نے چراغ جلایا اور پتنگے جو ہے چھوٹے چھوٹے کیڑے اس میں آ کے گر رہے، پتنگے گر رہے، اور میں کیا ہوں؟ میری مثال ایسی ہے کہ میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کے جہنم کی آگ سے بچا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں جو لوگ جہنم تک پہنچنے والے ہیں، گڑھے میں گرنے والے ہیں، میں انہیں کمر پکڑ پکڑ کے جہنم کے عذاب سے بچانے والا ہوں۔ آج سوچیں آپ، الحمدللہ توحید جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو توحید کی دولت سے مالا مال کیا، ہم موحد ہیں، ایمان سے سرفراز کیا ہم کو، الحمدللہ۔ دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو اللہ سے، خالق سے دور ہیں، رب کائنات سے دور ہیں، نہیں جانتے، اس کی عبادت نہیں کرتے، اس کے سامنے سر نہیں جھکاتے، اس سے مانگتے نہیں۔ ان تک یہ دین کیسے پہنچے گا؟ اسی دعوت کے ذریعے سے پہنچے گا، معروف کو بتانے سے پہنچے گا، منکر کو روکنے سے پہنچے گا۔ یہی ایک طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنانے کے بعد اس امت کو اس کام کا وارث بنایا کہ یہ دین قیامت تک یہی علماء، یہی دین والے، جذبے والے، ایمان والے اللہ تعالیٰ کے دین کو پہنچاتے رہیں گے۔ ایک آخری بات آج کے خطبے کی، دعوت کا کام جو ہے صرف علماء کا نہیں ہے، آدمی جو جتنی طاقت رکھتا ہے، جتنا علم ہے اس کے پاس، اس لاہیے سے وہ دین کا کام کرے، دعوت کا کام کرے۔ بڑی پیاری حدیث ہے، امام مسلم رحمہ اللہ نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ، کوئی آدمی اگر منکر کو دیکھتا ہے، ناپسندیدہ بات کو، نافرمانی کو دیکھتا ہے، اپنے ہاتھ سے روکے۔ فإن لم يستطع فبلسانہ، اگر وہ ہاتھ سے روک نہیں سکتا تو زبان سے روکے۔ ہاتھ سے روکنے کا مطلب گناہ کو پکڑ لے، بھائی آپ مت کرو۔ یہ زبان سے بولنے کا مطلب یہ کہ بولے بھائی ایک گناہ ہے، غلط ہے، نافرمانی۔ کہا فإن لم يستطع، اگر ہاتھ سے اور زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہ ہو تو کیا کرے؟ فبقلبہ، کہ اپنے دل میں اس گناہ کو گناہ سمجھے، اپنے دل میں اس گناہ کو گناہ سمجھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا لاسٹ اور آخری درجہ۔ اگر آدمی کی کوئی گناہ کو گناہ نہ سمجھے، برا نہ سمجھے، تو سمجھ جائیے کہ وہ ایمان نہیں ہے اس کے دل میں۔ لہذا مسلمانوں، تو اس حدیث میں اشارہ کیا ہے؟
آدمی اپنی طاقت کے برابر، اپنے جو ہے علم کے برابر دین کا کام کرے، دعوت کا کام کرے۔ یہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں پیغام دیا تھا۔ کیا پیغام دیا تھا؟ بلغوا عنی ولو آیہ، ایک بات، ایک آیت، ایک نصیحت اگر آپ تک پہنچی ہے میری طرف سے، آپ اس کو لوگوں تک پہنچا دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سب علامہ نہیں تھے کہ ساری باتیں معلوم ہو، کسی کے پاس کچھ باتیں تھی، کسی کے پاس کچھ باتیں تھی، جو ان کو معلوم تھا، جو ان کو خبر تھی، بس اتنا ہی پہنچا دیا کرتے تھے۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ خواتین کی مجلسیں ہوں یا اپنی مجلسیں ہوں، اللہ تعالیٰ کے اس دین کو، اللہ تعالیٰ کے جو اس تعلیمات کو، معروف کو ہم عام کرتے جائیں۔ لقمان علیہ السلام، لقمان نے اپنے بچے کو جو نصیحت، چھوٹا تھا بچہ، یا بنیا اے لاڈلی، چھوٹا بچہ تھا، جو نصیحت کی، جو تربیت کی اپنے بچے کے لیے، کہا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اے بیٹا تم کیا کرو، نیک کام کو جو ہے عام کرتے جاؤ، وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، جو بھی اچھا نہ لگے، منکر غلط بات ہے، روکتے جاؤ۔ بچوں کے حد تک اللہ تعالیٰ نے اس کام کو جو ہے لقمان کی زبانی ہماری تربیت فرمائی۔ اگر ہم باپ ہیں تو بچوں کی تربیت میں معروف کا حکم دینا اور منکر سے روکنا، اس شامل کرنے کی تعلیم اللہ تعالیٰ دیتا۔ کتنی پیاری باتیں۔ اللہ سے ڈریں، اس دین کی قدر کریں، جاگیں اور اللہ کے اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچا دیں جس کے جو اللہ تعالیٰ نے جو ہم سب کو پہنچانے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ بولنے والا مجھے، سننے والا ہم تمام کو اللہ تعالیٰ اس دین کو، اس دعوت کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی من والاه، اما بعد۔ جن حالات سے گزر رہے ہیں، بچوں کی تربیت میں اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ بچے شرک سے، حرام کاموں سے مانوس نہ ہو، حرام کاموں کو جائز نہ سمجھنے لگے، اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تھے، زکوٰۃ کا مال اور کھجور رکھا ہوا تھا۔ آپ کے نواسے حضرت حسین آئے اور آ کر جو ایک چھوٹے تھے، لڑکپن تھا، ابھی چھوٹے تھے، تو ایک کھجور کا دانہ نکالا، منہ میں ڈال دیے۔ نبی نے دیکھا کہ حضرت نواسا جو کھجور کھا رہا، بلائے۔ پہلے کہا انگلی ہاتھ، مجھے اپنی انگلی جو ہے ان کے منہ میں ڈالے اور بولے کخن تھوک دو، اس کو پہلے تھوک دو۔ پھر کیا کی، نصیحت کی، کہا بیٹا یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے، لا یجوز لنا ان ناکل صدقات، کہا کہ صدقہ و خیرات کے جو پیسے ہیں، مال ہے، اس کا استعمال ہمارے لیے جائز نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے کو بچپن ہی سے حلال و حرام کی تربیت کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے، اگر بچپن ہی سے ہم نہ بتائیں بیٹا یہ کرنا ہے، بیٹا یہ نہیں کرنا ہے، تو بچے گناہوں سے مانوس ہو جائیں گے، شرک کی محبت آ جائے گی ان کے دلوں میں، نافرمانی کرنے کی جرأت ان کے اندر پیدا ہو جائے گی۔ ابھی حالیہ دنوں میں باتیں آئیں کان تک، بچے یہاں جا رہے ہیں، معبودان باطلہ کے سامنے جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں ان کو، وہاں مٹھائی بانٹی جا رہی ہے، فلاں چیزیں میرے یہاں تقسیم کیا جا رہا ہے، بچے کھا رہے ہیں، ایسے نہیں معلوم ہے ان کو کھانا ہے نہیں کھانا ہے، جانا ہے نہیں معلوم۔ تو والد ہونے کے ناطے، باپ ہونے کے ناطے، ماں ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری یہ ہے بچوں کو بتائیں کہ یہ شرک ہے، اللہ معاف نہیں کرتا۔ بچوں کو یہ بتائیں کہ یہ حرام ہے، اس کا استعمال کرنا درست نہیں ہمارے لیے۔ بچپن ہی سے میرے آپ گناہوں کی نفرت بچوں کے دلوں میں بٹھانا ہر باپ کی اور ہر ماں کی ذمہ داری۔ پھر کیا ہوگا اگر ہم ایسی تربیت نہ کریں، ایسی تربیت نہ کریں؟ نبی نے کیے نا، ارے بھائی چھوٹا بچہ گناہ کرنے دو، نبی برداشت نہیں کیے، بلا کر پہلے اس گناہ کو درست کیا جو منہ میں تھا کھجور، اس کو جو نکلوا کے پھینکوائے،
نکلوائے وہاں سے. پھر نصیحت کی، کہا کہ یہ ہمارے حلال نہیں ہے، درست نہیں ہے. نبی نے جو ہے یہ تربیت دی. تو لہٰذا میں یہ بتانا چاہتا ہوں، ہم جس ماحول، شرکیہ ماحول میں رہتے ہیں، وہاں ایسا نہ ہو کہ ہماری کمزوری سے، نادانی، جہالت، بیوقوفی سے ہماری اولاد کہیں شرک کے قریب نہ چلے جائے، شرکیہ امور کو برداشت کرنے کی طاقت ان کے اندر نہ آ جائے، ایسی غفلت نہ ہو جائے. تو آج کے جمعے کا جو سب سے اہم آخری نکتہ، آخری جو نصیحت ہم سب کے لیے یہ ہے کہ ہم دعوت کے پہلو میں یہ بھی ایک پہلو یہ ہے کہ اپنی اولاد کو توحید پر چھوڑ کے جائیں، اپنی اولاد کو شرک سے نفرت کرنے والا، میرے آپ شرک کو جاننے والا بنا کر چھوڑ کے جائیں. یہ بھی ایک اہم پہلو ہے دعوت و اصلاح کا. حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آ گیا. یعقوب نے بچوں کو بلائے، سب بچوں کو بلائے، بیٹوں کو بلائے. پوچھا لم تعبدون من بعدی، پوچھا میرے بعد تم کس کی عبادت کرنے والے ہو؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل. تو کہا انہوں نے، کیا کہا کہ ہم تیرے جو ہے آپ کے جانے کے بعد ہم جو ہے اللہ کی عبادت کریں گے، اسماعیل و ابراہیم کے رب کی عبادت کریں گے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس واقعے کو نقل فرمایا. تو باپ ہونے کے ناطے ہماری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ بچوں کو توحید سے آشنا کرائیں اور شرک کی نفرت ان کے دلوں میں ڈال کے جائیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری اولاد ہماری تربیت کی کمی کی وجہ سے شرک اور شرک کی باتوں پہ پہنچ جائے. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور جو عمل صالح کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تعالیٰ شرک کی نفرت اور ایمان کی محبت اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ڈال دے. اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں ان سب کو شفا عاجل نصیب فرمائے. جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے. اللہ تعالیٰ جب تک رکھے ایمان اسلام کے ساتھ رکھے، اور جب اٹھا لے ایمان کی حالت میں اٹھا لے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله وأوصيكم وإياي بتقوى الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأعز وأجل وأتم وأكبر.